بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، تو آج ہم پڑھیں گے وضو۔ آج ہم وضو کے بارے میں سبق پڑھیں گے، وضو کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات وضو کی فضیلت ہے۔ وضو کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ مسنون دعائے وضو کے وقت، جو دعائے وضو کے وقت پڑھی جاتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے، مسنون دعائیں ہیں، وہ ہم سیکھیں گے۔ اور تیسری بات، وضو کے صحت کے لیے وضو سے پہلے 3 شرائط ہے، 3 شرائط۔ تو چلو سبق شروع کرتے ہیں، پھر بعد میں سیکھ لیں گے۔ پہلی بات، وضو کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسا چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائے اور درجات بلند ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنا سخت حالت میں، سخت سردی میں، گرم پانی بھی نہ ہو تو صبح کا وقت ہو، مطلب یہ سخت حالت ہے، تو ایسے وقت میں وضو کرنا، یہ وضو کرنے سے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور زیادہ قدم مسجد کی طرف، یعنی مسجد دور ہو لیکن آپ پھر بھی مسجد جماعت پہنچ جاتے ہو، تو یہ مسجد کے طرف جتنے بھی قدم زیادہ ہوں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے اور آپ کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مثلا صبح کا نماز پڑھ لیا تو اب ظہر کی نماز کا انتظار کرنا، تو یہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں سرحد کو سنبھالنا ہے، سرحد پہ پہرا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسری جگہ پہ دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره۔ جو آدمی وضو کرتا ہے، اچھی وضو کرتا ہے، احسن الوضو، اس کی گناہ، اس کے ہر اندام کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی ہاتھ سے الگ گناہ ہو سکتا ہے، اور آنکھوں سے، اسی طرح زبان سے، پھیر سے، تو ہر ایک سے الگ الگ گناہ صادر ہو سکتا ہے، تو ہر اندام کی گناہ، ہر عضو کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں تک حتی تخرج من تحت اظفاری کے ناخن کے نیچے جو گناہ ہوں گے یا چھپے ہوں گے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہوگی دوسری حدیث۔ تیسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، کیا تھی وہ حدیث؟ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء ومن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ بے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی ایسی حالت میں کہ ان کے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں سفید ہوں گے۔ یہ وضو کے آثار ہوں گے، وضو کی وجہ سے ان کے پیر، منہ اور ہاتھ یہ سفید ہوں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ سفیدی زیادہ کرے۔ کیسے زیادہ کریں؟ یا تو زیادہ وضو کرے یا وضو میں زیادہ دھوئے، تو اس سے تاکہ پھر قیامت کے دن آپ لوگوں کے بدن پر یہ سفیدی زیادہ ہو۔ یہ وضو کے آثار میں سے یہ 3 حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یہ حدیث کی وضو کے فضیلت کے بارے میں ہے۔ دوسری بات جو آج سیکھیں گے وہ ہے مسنون دعائے وضو کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین عبد یقول حین یتوضأ بسم اللہ۔ نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو وضو کرتے وقت کہے یا وضو شروع کرتے وقت کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یعنی ترغیب دینا ہے، مطلب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ترغیب دینا ہے کہ کون ہے وہ بندہ جو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو نہ پڑھے، نہیں، ما من عبد، کون ہے وہ بندہ، کیا نہیں ہے کوئی بندہ، مطلب ایسا ہے کیا نہیں ہے کوئی بندہ جو وضو کرتے وقت، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے. ثم یقول لکل عضو، پھر ہر عضو ہر اندام پر پڑھے کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ثم یقول حین یفرغ، پھر پڑھے جب فارغ ہو جائے وضو سے، کیا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ تین دعائیں جب وضو شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر ہر اندام پر ہاتھ دھوتے وقت، منہ دھوتے وقت، پھر دھوتے وقت یہ دوسری کلمہ شہادت ہے وہ پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اور تیسری جب وضو سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ تھی دوسری بات. تیسری بات، وضو کی صحت کے لیے تین شرائط ہے وضو سے پہلے. نمبر 1، پانی کا صاف ہونا، پانی مشکوک، نجس اور مستعمل نہ ہو، ان پانی سے وضو نہیں ہوتا، تو وہ پانی پاک ہو، ناپاک نہ ہو. نمبر 2، بدن پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی کو جلد تک پہنچانے سے روکتا ہو، یعنی کوئی تنگ انگوٹھی یا کوئی رنگ و روغن، اتنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھدار ہیں، ایسی کوئی چیز بدن پر ہو کہ پانی کو بدن سے روکتا ہو، تو یہ نہ ہو. یہ شرط ہے وضو کے لیے، ورنہ پھر وضو نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی بے وضوئی نہ ہو جو وضو کے لیے مانع ہو. کیا مطلب آپ جنوب ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو جنابت کی جو بے وضوئی ہے وہ وضو کے لیے مانع ہے. پہلے آپ کو غسل کرنی چاہیے، آپ جنوب ہے، وضو کرنے سے آپ فائدہ نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تمہارا، تو پہلے اس بے وضوئی کو دور کرنی چاہیے، پھر بعد میں وضو کرنی چاہیے. تو کوئی ایسی بے وضوئی نہ ہو جو وضو کے لیے مانع ہو. وہ بے وضوئی کیا ہے، وہ جنابت ہے، وہ غسل ہے. تو یہ تھی آج کی سبق. والسلام.